السلام علیکم جی فرینڈز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وحی اور اقسام اور صورتیں، یعنی کہ وحی کی میننگ دیکھیں گے، وحی کی ڈیفینیشن اور وحی کی کتنی صورتیں ہیں، وحی کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آج انشاءاللہ اس ہمیں ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے وحی کی میننگ دیکھتے ہیں کہ وحی کا مطلب کیا ہے۔ وحی کا معنی ہے خفیہ طور پر جلدی سے اشارہ کرنا۔ اچھا، وحی کے معنی مختلف علماء نے مختلف لکھے ہوئے ہیں، لیکن جو عام سے ہے وہ یہی ہے کہ خفیہ طور پر، یہ عربی زبان کا لفظ ہے وحی، اس کا مطلب ہے خفیہ طور پر جلدی سے اشارہ کرنا۔ اوکے، جو زیادہ معقول ہے ڈیفینیشن یا کہ معنی وحی کے، یا اس کا ایک وحی کا یہ بھی معنی ہے تیزی سے اشارہ کرنا کسی چیز کا، یا اپنی بات کسی کے دل میں ڈال دینا، یہ بھی وحی کے ایک معنی ہے۔ اپنی بات کسی کے دل میں ڈال دینا یہ بھی ایک وحی کا معنی ہے، یا وحی کا یہ بھی معنی ہے کہ آہستہ سے بات کرنا، یہ بھی وحی کا معنی ہے۔ اب وحی کی تعریف دیکھتے ہیں کہ وحی کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اس کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی یا رسول تک پیغام پہنچانا۔ اب یہ بھی ڈیفینیشن، اب وحی کی یہ ڈیفینیشن کو مختلف الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایک یہ ڈیفینیشن ہے، یا ایک یہ بھی ڈیفینیشن ہے وحی کی کہ اللہ پاک کا اپنے محبوب بندوں تک پیغام پہنچا دینا، یا اللہ پاک کا اپنے پیغمبر کو شریعت کی بات بتلانا، یہ بھی وحی کی یعنی کہ ایک ڈیفینیشن ہے۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ وحی کتابوں کی صورت میں ہوتی ہے، وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اوکے، تو اب آپ دیکھتے ہیں وحی کی صورتیں۔ وحی کی جو صورتیں بیان کی جاتی ہیں وہ مین تین ہیں۔ کتنی؟ تین ہے۔ پہلی ہے وحی قلبی، اوکے۔ سیکنڈ ہے پردے کے پیچھے سے آواز آنا، یہ سیکنڈ صورت ہے۔ اب تھرڈ ہے وحی ملکی، یعنی کہ فرشتوں کے ذریعے سے پیغام پہنچانا۔ اب پہلی صورت دیکھیں، وحی قلبی، اللہ پاک کا اپنے کسی نبی یا رسول کے دل میں بات ڈال دینا، یہ وحی قلبی کہلاتا ہے۔ اب وحی قلبی مختلف صورتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وحی قلبی ڈائریکٹ کسی نبی یا رسول کے دل میں ڈال دینا، یہ بھی ہے۔ یا وحی قلبی میں خواب کے ذریعے بھی پیغام اپنے نبی یا رسول کے دل میں پہنچایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ جو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، چونکہ یہ نبی تھے، اللہ کے خلیل تھے، نبی تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، یہ خواب دیکھا۔ تو جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا ایمان ہے نبی رسول کا جو بھی خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ تو یہ خواب کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ڈال دی گئی، اس لیے اس کا وحی کو ہم وحی قلبی کہیں گے۔ اوکے، اگر سیکنڈ صورت ہے وہ پردے کے پیچھے سے آواز دینا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا کسی پردے کے پیچھے سے پیغام دینا یا پکارنا، اس کو ہم پردے کے پیچھے سے آواز آنا کہنا ہے، یا اس کو ہم کہتے ہیں خود ہم کلام ہونا، خود ہم کلام ہونا، یا اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اوکے، مثال کے طور پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جہاں اگزامپل وہ زیادہ تر کوٹ کی جاتی ہے، تو اس لیے میں وہی اگزامپل دے رہا ہوں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ جب وہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تو اللہ سے بات کیا کرتے تھے، تو یہ کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے بات کرنا۔ یا پھر ایک دفعہ اللہ پاک نے پوچھا، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں ذکر ہے، تو یہ بھی ایک پردے کے پیچھے سے آواز کا آنا ہوتا ہے۔ اوکے، تو اب تھرڈ ہے جو صورت وہ ہے وحی ملکی، یا اس کو کہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے پیغام، فرشتوں کے ذریعے وحی، فرشتوں کے ذریعے وحی، یہ یعنی کہ تیسری صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کے ذریعے پیغام دینا اپنے نبی یا رسول کو، اس کا ہمیں وحی ملکی کہتے ہیں۔
اب اس میں فرشتے نظر آئیں یا نہ آئیں وہ ایک الگ سی بات ہے. اوکے, اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں وحی کی اقسام. وحی کی اقسام. اچھا, یہاں وحی کی اقسام میں صرف دو بیان کروں گا, ایک ہے وحی مطلوع اور وہی ہے غیر مطلوع. اوکے, اس کے علاوہ وحی کی ٹوٹل 8 قسمیں ہیں. کتنی؟ 8. 8 میں سے جو 5 ہیں وہ جسے عام قسمیں کہتے ہیں, اور جو 3 قسمیں ہیں وہ خاص قسمیں ہیں. اوکے, تو اس یہاں میں صرف 2 جو ہے نا قسمیں وہ بتلاؤں گا. وحی مطلوع وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, مثال کے طور پر قرآن پاک. چونکہ جو قرآن پاک ہے وہ وحی کے ذریعے مختلف قسموں مختلف صورتوں میں نازل ہوا ہے, اس لیے وہ وحی کو محفوظ کر لیا گیا ہے, اس یعنی کہ قرآن مجید کی صورت میں لایا گیا ہے ان وحیوں کو, تو اس کو ہم وحی مطلوع کہیں گے. اوکے ہو گیا. اب سیکنڈ قسم ہے وحی غیر مطلوع, وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, یعنی کہ وہ وحی جو کہ قرآن مجید میں موجود نہیں, اس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. اوکے, وہ وحی یا حدیث کی صورت میں ہو سکتی ہے یا سنت کی صورت میں ہو سکتی ہے, کہ یعنی کہ قرآن ایک اللہ پاک نے وحی نازل فرمائی, وہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے, لیکن وہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی قرآن پاک میں, اس کو جمع نہیں کیا گیا, تو وہ وحی یا حدیث کی صورت میں ہوگی میں چلی جائے گی یا سنت کی شکل میں. یعنی کہ آگے سے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو فرما دیں گے کہ ارشاد فرما دیں گے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ حکم دیا ہے, یا پھر نبی پاک علیہ السلام پریکٹیکل خود کر کے پرفارم کر کے دکھائیں گے کہ یہ اللہ پاک نے مجھے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا, تو وہ سنت میں چلا جائے گا. اوکے, اب ہم وحی مطلوع کو وحی جلی بھی کہتے ہیں. وحی مطلوع کو وحی جلی بھی کہتے ہیں. اوکے, اور وحی غیر مطلوع کو وحی خفی بھی کہتے ہیں. اوکے ہو گیا. تو یہ تھی قسمیں. اوکے, آگے اس کی مزید کئی قسمیں ہوتی ہیں, کہ فرشتوں کا آدمی کی صورت میں پیغام دینا, گھنٹی کی آواز میں وحی کا نازل ہونا. اوکے, تو یہ الگ سے قسمیں ہیں, وہ اس پر ابھی میں ڈسکس نہیں کر رہا. تو یہ آج کا ٹاپک یہاں تک تھا. امید آپ لوگوں کی اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کچھ کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پاک MN اکیڈمی, یہ ہمارے چینل کا نام ہے, اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دے, لائک شیئر کر دے. جزاک اللہ خیرہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.